نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سابقہ درس میں آیت نمبر 21 کی تفسیر و تشریح بیان کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کہ جس ذات واحد نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، اور اس سے حاصل یہ ہوگا کہ تم نجات پا سکو گے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 22 میں مزید اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پہ اپنے انعامات و احسانات بیان فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ اس آیہ کریمہ سے جو نقطہ میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق، بارش کا برسنا اور پھر زمین سے طرح طرح کے پھل وغیرہ اگانا بیان کرنے کے بعد جس بات سے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کے برابر، اس کا شریک یا اس کا ہمسر مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اور یہ بات عام فہم اور سادہ سی ہے جو تم جانتے ہو کہ ان تمام اشیاء، ان تمام مخلوقات کو بنانے والا کوئی انسان نہیں، اور نہ ہی کوئی دوسری مخلوق، اور نہ ہی ان کی تخلیق میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شریک ہوتا تو ضرور بد نظمی و بے قاعدگی دیکھنے میں آتی۔ لیکن کائنات کے اتنے وسیع نظام میں تخلیق سے لے کر ترتیب تک کوئی بد نظمی اور بے قاعدگی نہیں، تو اس نظام کو چلانے والا، اس نظام کو چلانے والی ذات ضرور بضرور ذات واحد ہے، جس کی وجہ سے کائنات میں یہ حسن، نظم اور باقاعدگی ہے۔ یہاں جو ہمسری کی بات کی ممانعت کی گئی، اس کی ایک حکمت اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں ان سب کے ہاں کہیں نہ کہیں ذات واحد کا تصور تو موجود ہے، لیکن اس تصور کے بعد، ذات واحد کے عقیدے کے بعد وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ جیسے عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ، یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح بت پرستوں نے انواع و اقسام کے بت تراش کر ان کی پوجا شروع کر دی اور انہیں ذات واحد تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ بیٹھے، غرض توحید کو چھوڑ کر مختلف شرکیہ عقائد گھڑ لیے۔ تو ان سب ادیان باطلہ میں بھی کہیں نہ کہیں ذات واحد کا عقیدہ تو موجود ہے، لیکن وہ شرک میں مبتلا ہے۔ شرک کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ کے لیے مد مقابل بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ نسائی شریف اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یوں کہا کہ ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے
اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا؟ یوں کہو ماشاء اللہ، یعنی جو اللہ چاہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انداد سے مراد وہ شرک ہے. انتہائی قابل غور روایت ہے کہ انداز سے مراد وہ شرک ہے جو تاریک رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے. جو تاریک رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے. اور وہ یہ ہے کہ انسان کہے قسم ہے اللہ کی اور اے فلاں تیری زندگی کی، اور کہے کہ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو گزشتہ رات ہمارے گھر میں چور گھس آتے، یا یوں کہے کہ اگر بطخ گھر میں نہ ہوتی تو چور ضرور آتے. یا آدمی کا اپنے ساتھی کو یہ کہنا کہ جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، اور آدمی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں، ان سب کے ساتھ کلمہ فلاں کو شامل نہ کرو، یہ سب شرک ہے. یہ حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ ظاہری شرک تو سب پہ عیاں ہے اور اس سے بچنا آسان ہے، لیکن شرک خفی جو عموماً شرک فی الصفات میں ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک بھی ہے اور اس سے بچنا بھی بہت مشکل ہے، اور یہ دور حاضر میں بہت عام ہے. مثلا یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، اولیاء، انبیاء، شہداء مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا کسی کے نفع و نقصان پہنچانے پہ قدرت رکھتے ہیں، یا یہ سمجھنا کہ انبیاء و اولیاء غیب کا علم رکھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرح ذرے ذرے کا انہیں علم ہے اور وہ دور و نزدیک کی تمام چیزوں سے باخبر ہیں. ہاں، اللہ جس کو جتنا چاہیں اپنے علم غیب پہ مطلع کر دے، اور یہ اطلاع عن الغیب ہے، علم غیب نہیں. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. مزید یہ کہ کسی کی مرضی، حکم اور خواہش کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے متقدم رکھنا، اور ان احکامات کو بھی ماننا جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہوں. پھر عموماً جو دور حاضر میں عام ہے وہ قبور کو سجدہ کرنا، کسی نبی یا پیر یا امام کے نام کا روزہ رکھنا، یہاں تک کہ کچھ مزاروں اور پیر خانوں پہ طواف تک دیکھنے کو ملتا ہے. یہ سب شرک کی اقسام ہیں. ان سے نہ صرف خود بچنا چاہیے بلکہ جہاں اس قسم کا شرک ہو رہا ہے ان لوگوں سے اور ان مقامات سے بھی دور رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. وانتم تعلمون یعنی نہ صرف ذات میں بلکہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، جو اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان صفات میں، ان اختیارات میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ. یہ نہ سمجھو کہ کوئی اور میرے رزق میں کمی بیشی کا اختیار رکھتا ہے، یا ذریعہ رزق پہ اس حد تک بھروسہ اور یقین کہ اگر یہ ذریعہ نہ رہا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. رازق تو اللہ کی ذات ہے، سبب اختیار کرنا بندے کا کام ہے، بھروسہ اس کی ذات پہ ہونا چاہیے. اگر یہ سبب چھن جائے، ایک سبب چھن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے ذریعے سے، کسی دوسرے سبب سے وہ ذات عطا کرے گی. بلکہ سبب اور ذریعے کا عطا کرنا بھی ذات واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. پھر جب رازق وہ اللہ کی ذات ہے تو کسی میں کیا اختیار کہ وہ روزی بند کر دے یا رزق میں، روزی میں کمی بیشی لا سکے.
اسی طرح نفع و نقصان، بیماری و تندرستی، اولاد، زندگی و موت، سب اس کے دستے قدرت میں ہیں۔ وہ جسے چاہے شفا دے، جسے چاہے بیماری و تکلیف میں مبتلا کرے، وہ جسے چاہے اولاد دے اور جب چاہے تب دے، وہ جسے چاہے بے اولاد رکھے، کس کو کتنے وقت کے لیے دنیا میں رکھنا ہے اور کب دنیا میں لانا ہے اور کب دنیا سے لے جانا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو کام ہمارے ذمے تھے وہ ہم نے اللہ کے سپرد کر دیے، اور جو کام اللہ نے ہمارے سپرد کیے ہوئے تھے ان کو تو ہم اللہ کے سپرد کر چکے، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے ان کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شریعت مطہرہ پہ زندگی گزارنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تحت اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہمارے ذمہ تھا۔ اور اس کو یہ کہہ کے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ کہہ کے یہ کام ہم نے اللہ کے سپرد کر دیے، ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لے رکھے تھے، روزی، رزق، اولاد، زندگی و موت، جو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم اس میں پڑ گئے ہیں اور اس کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنے سے گریز نہیں کرتے، ہر جائز و ناجائز طریقہ آزمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کام جو ہمارے ذمے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم کی اقسام سے، خصوصاً شرک خفی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔